يا من يرى مد البعوض جناحا. ہم کہتے ہیں ہمارا عملہ کام کو بڑھائے، محنت کو بڑھائے، قربانی کو بڑھائے، فکروں کو بڑھائے. یہ پرانا یہ آگے بڑھے گا، اس کی قربانی آگے بڑھے گی. صاحب اللہ اپنے کو معاف فرمائے. اب تو بزرگوں عزائم کے اندر ایسی بزرگوں کھوکھلا پن کہ ایک مرتبہ 4 میں لگ گئے. ہمارے ساتھی سمجھتے بھائی میں تو دعوت کا تبلیغ کا پرانا ہو گیا، میرے کو تو سرٹیفکیٹ مل گیا دعوت کا تبلیغ کا، اب میں بیرون بھی جا سکتا، اب نظام الدین دوما کے لیے میرے دروازے کھل گئے اور میرے کو پرانوں میں جوڑ. بزرگوں ہمارے یہاں پرانا اس کو نہیں کہتے، سب 4 میں لگ گئے تو یہ پرانا ہو گیا. پرانا تو آدمی صفات کے اعتبار سے ہوتا ہے. جیسے صحابہ صفات کے اعتبار سے جانے جاتے تھے کہ صاحب یہ حنین میں بھی تھے، یہ تبوک میں تھے، یہ بدر میں تھے، یہ خندق میں تھے، یہ عذاب میں تھے، اللہ نے ان کی برکت سے آیتیں اتاری. وہ تو صفات کے اعتبار سے پہچانے جاتے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ عملہ قربانی میں آگے بڑھے. یہ بزرگوں پرانا آگے بڑھے گا، اللہ ان پرانوں کے ہاتھوں نیوں کو تیار کرے گا. جس میں نیوں کی تربیت ہوگی پرانوں کی ترقی ہوگی. اور بزرگوں بڑوں کی بڑی باتیں اپنے کو تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب یہ پرانا جان بچائے گا، جی چھڑائے گا، اللہ نیوں کو آگے لائے گا، پرانوں کی ہو جائے گی چھٹی. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. اس لیے بزرگوں جان بچانے میں فائدہ نہیں، یہاں تو جان جھونکنے میں فائدہ ہے. کھچنا ہوا اس کو مت دیکھو، باقی پر نگاہ ڈالو گے تو پتہ چلے گا. اللہ کی قسم امت کی 5% بھی ابھی دین پر نہیں آئی، 95% بے دینی کی زندگی گزار رہی ہے. چلو گے پھرو گے بزرگوں اللہ امت کے حالات کھولے گا. اس وقت امت کا کیا حال ہے؟ ہاں پہلے اپنے علاقے میں کہاں تھے بزرگوں؟ مدرسے علاقے کا یہ حال تھا. کوئی اپنے بچے کو مولوی بنانا پسند نہیں کرتا تھا. بزرگوں نے بولے ملا بن کے کیا کرے گا، یہ کھائے گا کیا، گھر والی کو کیا کھلائے گا. کوئی پسند نہیں کرتا تھا. بلکہ وہ بچہ بزرگوں جو کہیں نہیں کھپتا اس کو مدرسے میں کھپانے کا مزاج تھا کہ اس کو اچھی سے اچھی اسکول میں داخل کیا. لیکن کیا کرے، یہ پڑھتا ہی نہیں، آگے ہی نہیں بڑھتا. 1 2 سال 3 سال ایک ہی جماعت میں ایک ہی کلاس کے اندر اس کی ٹیچر، اس کا پرنسپل اس کی میں شکایت کر رہے تمہارا بچہ بہت مستی کرتا، پڑھتا نہیں، بالکل کن ذہن ہے، یہ اس کو لے کر جاؤ بولے. گھر آئے اسکول سے تو اڑوس پڑوس کے بچوں کے جھگڑے لائے. ادھر سے اس بچے کی ماں پکڑ کے لائی، بچے کو تمہارے بچے نے ہمارے بچے کو مارا. اب جب ماں باپ تنگ آ جاتے، اکتا جاتے تو بطور سزا کے اس کو کہتے تھے بولے تیرے کو تو مدرسے میں ڈالنا ہے، بولے تو وہاں سدھرے گا. بولے یعنی جو مال کہیں نہیں کھپتا اس کو مدرسے میں کھپانے کا مزاج تھا. آج اللہ نے بزرگ کو اس کام کی برکت سے آپ دیکھو بڑے بڑے بیپاری، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے بزرگوں دنیاوی عہدے کے اعتبار سے فخر کے ساتھ ہم نے ان سے کہتے ہوئے سنا کہ صاحب دعا کرو الحمدللہ میرے 2 بچے، ایک فلاں مدرسے میں ایک فلاں مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور تیسرا چھوٹا ہے وہ ابھی ماں کی گود میں ہے اور میں نے نیت کی میں اس کو بھی حافظ عالم بناؤں گا. آپ دعا کر. یہ کائے کی برکت، یہ کام کی برکت ہے بزرگ کہ یہ بیٹا تعلیم کے حلقوں میں اس نے سنا ہو کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا کل قیامت میں اللہ اس کے ماں باپ کو وہ نور کا تاج پہنائے گا کہ ساری دنیا مل کر اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. اب دل میں دائیا ہوا اس پہ تھا کہ اللہ یہ دے گا میرے کو اگر میرے بچوں کو حافظ بنایا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ حافظ کے گھر کے ایسے 10 احباب کے بارے میں مغفرت کے دروازے کھولے گا جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے. یہ حافظ قرآن اپنی وجاہت سے اپنی سفارش سے ان کو جنت میں لے کر جائے گا. اب اندر کا دائیا جاگا اس کا کہ چلو اپنی تو عمر ہو گئی، میں تو نہیں بن سکا قرآن کا حافظ، کم سے کم اپنے بچے کو تو پڑھاؤں تاکہ میری آخرت میں یہ کام نہیں رہے. تو آج دیکھو آپ ہمارے مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بمبئی سے لے کر بنگلور تک 1500 کلومیٹر کی پوری پٹی پر کئی ایک مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا بزرگ. 1500 کلومیٹر کی پوری پٹی پر اب تو علاقوں میں آپ کو مدرسے کا جال ملے گا. یہ کام کی برکت نہیں تو اور کیا ہے بزرگ. مکاتب کی زینت، یہ دعوت کی محنت بنی. ہاں اپنے یہاں کہاں تھے بزرگوں مکاتب، کوئی جانتا بھی نہیں تھا. آج اللہ نے اس کام کی برکت سے دیہات دیہات، گاؤں گاؤں، مسجد مسجد مکاتب کا ایک جال بچھایا. بیت اللہ کی زینت بھی دعوت کی محنت ہے. اور حج کو کون جاتا تھا بزرگ؟ جوان آدمی کی تشکیل کرو نا، وہ کہتے تھے میں کیا مر رہا کیا میرے کو حج کو بھیج رہے. کیا مطلب جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میری آنکھیں جواب دے دے گی، میرے ہاتھ پیر جواب دے دیں گے، اب میں جاؤں گا بیت اللہ کائے کے لیے؟ گناہ معاف کرنے کے لیے.
ذہن یہ نہیں تھا اللہ نے مالدار پر حج فرض کیا ہے اور یہ بغیر حج کے مر گیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہودی مارا ہو یا نصرانی، میرے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب تعلیم کے حلقوں میں نکلا، اللہ کے راستے میں تعلیم کے حلقوں میں یہی تو سمجھایا جاتا ہے بزرگوں، یہی تو بتلایا جاتا ہے، اب اس کو احساس پیدا ہوا۔ ورنہ جوان آدمی کی ہاتھ نہیں رکھنے دیتا تھا، کائے کو بھیج دے بولے میرے کو، یعنی جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب حج کے لیے، اور پھر جوانی میں تو نہیں جاتا، بڑے میاں کو بچے تیار کرتے، ابا جاؤ نا، بولے اب کیا رہ گیا، بولے جاؤ حج کر کے آؤ۔ اب یہ بڑے میاں جاتے نا، اب یہ خوش ہو کر نہیں جاتے تھے، روتے ہوئے، پتہ نہیں میں زندہ واپس آتا کہ نہیں، اس لیے حاجی صاحب رو رہے کائے کو رو رہے، بولے پتہ نہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں بولتا۔ اور حج میں واقعی حج بزرگوں اس زمانے کا کہ آدمی مکے سے پانی لے جاتا تھا، وہاں کوئی پانی بھی نہیں تھا، کوئی سائیدہ درخت نہیں، کوئی ٹرین نہیں تھی، اب تو ماشاءاللہ سارے ایئر کنڈیشن ٹرین لگ گئے مینا عرفات کے اندر، زمانے تو کئیوں کے جنازے اٹھ جاتے تھے بزرگ، گرمی، اللہ اکبر۔ اب تو اللہ نے حج کو آسان کر دیا، تو یہ اللہ کا بندہ بڑھاپے میں بھی خود سے نہیں جاتا، بچے بھیجتے ہیں تو روتے ہوئے جاتا تھا، اور بھیجنے والے بھی ذہن سے کہ ابا واپس آ جائے، بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ احرام کی چادر، یہ کفنی کی تو ایک شکل ہے، وہی دفن ہو جانا۔ آج اللہ نے اس کام کی برکت سے کئی جوانوں کو بزرگوں روتے ہوئے دیکھا کہ مولوی صاحب دعا کرو، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، میں حج کے لیے نمبر لگا رہا، میرا نمبر لگتا ہی نہیں، بولے پتہ نہیں اللہ نے مجھ بدقسمت کے مقدر میں حج لکھا یا نہیں، بولے یہ کام کی برکت بزرگوں۔ رمضان کا عمرہ کوئی نہیں جانتا تھا، فرائض کے لالے پڑے ہوئے بزرگوں، سنت و نوافل کا کیا پوچھنا، کوئی نہیں جانتا تھا رمضان میں عمرہ کیا ہوتا ہے۔ آج تو بیت اللہ پر ہجوم ہے بزرگوں، پیر رکھنے کی جگہ نہیں، اب تو برس کے 12 مہینے، سال کے 12 مہینے یہ حال، پیر رکھنے کی جگہ نہیں، یہ کام کی برکت نہیں تو اور کیا ہے بزرگوں۔ مسجدیں کا کیا حال تھا ہمارے یہاں، لوگ مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ کر تاش کھیلتے تھے، مسجدوں میں جانور باندھے جاتے تھے بزرگوں، جانوروں کی لید پڑے رہتی تھی مسجد میں۔ اللہ نے اس کام کی برکت سے کھنڈر مسجدوں کو آباد کیا، یہ برکت ہے دعوت کی۔ ہاں، جن کے زندگیوں میں لانے کا بہترین راستہ یہ دعوت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہمارا عملہ یکسو ہو کر اس کام پر اپنے کو ڈالے، یہ کام یکسو ہی چاہتا ہے، یکسو ذہن پر دعوت کا کام کا غلبہ، کام کی فکر کہ اللہ علاقے میں کام کیسے آگے بڑھے، کہ ہمارے علاقے، ہماری بستیاں نمونہ بنے، دعوت کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کہہ کر کھڑے ہو کر یہ کہا جا سکے الحمدللہ ہمارے بستی میں کوئی بے نمازی نہیں، ہماری بستی میں کوئی شرابی کبابی نہیں، ہماری بستی میں کوئی حرام کمائی کمانے والا نہیں، ہماری بستی میں کوئی بے پردہ عورت نہیں۔ مقصد کیا اس محنت کا؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جس مقام پر چھوڑ کر دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے۔ ہائی کوالٹی پریمیم واچز اب ملیں گی سستے داموں میں، اسٹائل بھی اور کوالٹی بھی، وہ بھی بنا کسی ڈیلیوری چارج کے، آل اوور انڈیا فری شپنگ۔ آرڈر کرے آج ہی اپنی من پسند واچ IH کلیکشن سے۔